آئیے اب اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیلز مینجمنٹ میں سیلز بجٹنگ کیسے کی جاتی ہے. سیلز بجٹنگ کیا چیز ہے؟ بنیادی طور پر سیلز بجٹنگ اس چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے اینول سیلز ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے کس طریقے سے پلاننگ کریں گے اور کیا ایکسپینسز آئیں گے ہمارے. ان ایکسپینسز کو کیسے پلان کیا جاتا ہے، کیسے ریویو کیا جاتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے. اور وہ پروسیس کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں بزنس کے، وہ جو مارکیٹنگ آبجیکٹیوز ہیں ہم ان کو سیٹ کرتے ہیں، اور ان مارکیٹنگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنے بجٹ سیٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کے. ایڈورٹائزنگ جو میس میڈیا پہ کی جاتی ہے، پروموشن جو میس میڈیا پہ کی جاتی ہے، وہ ڈیمانڈ جنریٹ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. یعنی الٹیمیٹلی اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہم کتنے یونٹ سیل کریں گے، ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے ہم کتنے یونٹ سیل کریں گے. اس کی مثال اسی طرح سے ہے کہ اگر ایک پروڈکٹ بنائی جائے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، لیکن کسٹمرز کو یہ بتایا ہی نہ جائے کہ یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، تو وہ پروڈکٹ بکے گی تو صحیح لیکن کم بکے گی. اس کو وہی لوگ خریدیں گے جو کسی آؤٹ لیٹ میں جائیں گے اور جا کے وہاں پر دیکھیں گے کہ پروڈکٹ اویلیبل ہے اور شاید وہ اس کو خرید لیں. لیکن اگر اسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزنگ کی جائے میس میڈیا پہ، تو لوگوں کو پہلے سے اویئرنیس ہوگی کہ یہ پروڈکٹ لانچ ہو گئی ہے اور یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور وہ لوگ جن کی ضرورت کو وہ پروڈکٹ فلفل کرتی ہے، وہ خود بخود مارکیٹ میں جائیں گے اور اس پروڈکٹ کو بائی کریں گے. اس لیے ایڈورٹائزنگ کے زیادہ کرنے سے سیلز زیادہ ہوگی اور ایڈورٹائزنگ کو کم کرنے سے سیلز کم ہوگی. اسی طرح اگر ہم کسی پروڈکٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیں، کوئی پروموشن دیں، کوئی لکی ڈرا کریں، کچھ بھی اس طرح کی ہم اگر اسکیم بنائیں، جس کو ہم کامنلی اسکیمز کہتے ہیں، وہ اگر ہم بنائیں تو وہ پروڈکٹ زیادہ بکے گی. جیسے بہت پاپولر ہے جی بائی ون گیٹ ون فری، یا بائی ٹو گیٹ ون فری. یہ اس طرح کی اسکیمز جب ہم لانچ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہماری سیلز بڑھ جاتی ہیں، اور ان سیلز کے بڑھنے کی وجہ سے ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنی بڑھے گی. تو اس لیے جب ہم اپنا بجٹ سیٹ کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ کا اور سیلز پروموشن کا، پبلک ریلیشنز کا، تو اس سے ہم اپنا سیلز فور کاسٹ بناتے ہیں. ہم نمبرز فور کاسٹ کرتے ہیں کہ فیوچر میں ہم کتنی سیلنگ کریں گے، کتنے نمبر آف یونٹس ہم کسی ایک پرٹیکولر پروڈکٹ کے سیل کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں عمومی طور پہ ایک سے زیادہ پروڈکٹس ہوتی ہیں، تو جتنی بھی پروڈکٹس ہم بنا رہے ہیں اس کا ہم فور کاسٹ بنائیں گے کہ سال میں ہم اس کو کتنا سیل کریں گے. اب جب ہم نے وہ سیلز فور کاسٹ بنا لیا تو اب اس پروڈکٹ کو فزیکلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ڈسٹریبیوٹر اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں، ہمیں ایجنٹس اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں، ہمیں سیلز فورس کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس ایگزسٹنگ سیلز فورس ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کافی ہے یا اس میں مزید ہمیں لوگ ہائر کرنے کی ضرورت ہے. اور جتنا بھی ہمارا سٹاف ہے اس کے ایکسپینسز کتنے آئیں گے، ٹریولنگ کے ایکسپینسز کتنے آئیں گے، ان کے اگر ان کو ہم نے آٹو موبائلز لے کے دینی ہے یا موٹر بائکس لے کے دینی ہے، اس کے اوپر کیا ایکسپینس آئے گا، ان کی رننگ کاسٹ کیا آئے گی. اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں یا ایجنٹس ہیں یا ہول سیلرز اور ریٹیلرز ہیں، ان کی کمیشن کتنی ہوگی، ان کو کتنا، اس پہ کتنا ایکسپینس آئے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں
اس کو ہم سیلز بجٹ کہتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جب سال شروع ہو جاتا ہے اور ہم سیلز شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی جو ہمارا پلان تھا کیا وہ اچیو ہو رہا ہے, اور جو ہم ایکسپینسز کر رہے ہیں کیا وہ ایکسپینسز ہمارے صحیح ہیں, ہم اوور اسپینڈ تو نہیں کر رہے. اور اگر ہم اوور اسپینڈ کر رہے ہیں یا ہم انڈر اسپینڈ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں ریویژنز کیسے کرنی ہے. تو آئیے اب ہم سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ سیلز بجٹنگ پروسیس کیا ہے. سب سے پہلے ڈیزائن مارکیٹنگ پروگرام اینڈ سیٹ ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشن ایکسپینڈیچر لیولس. یہ جو مارکیٹنگ پروگرام ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں وہ ساری ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جس کو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے اسٹریٹجک مارکیٹنگ پلاننگ میں, اور ایڈورٹائزنگ پروموشن کے ایکسپینڈیچرس کو ہم اس میں سیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم سیلز کو فور کاسٹ کرتے ہیں, اور یہ جو سیلز فور کاسٹ ہیں یہ ہمیں ایک نمبر پرووائڈ کرتے ہیں کہ ہم کتنا سیل کریں گے. اس کے بعد ہم پرسنل سیلنگ کاسٹس ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ سیلز گولز اچیو کرنے کے لیے ہمیں ہماری پرسنل سیلنگ کاسٹ کیا آئیں گی, جس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمیشنز ہیں, جس میں ایکسپینسز ہیں آٹو موبیلز کے اور موٹر بائکس, اور جتنی بھی اس میں رننگ کاسٹس ہیں, ٹریولنگ کاسٹ ہیں, وہ سب اس میں شامل ہو جائیں گی. اور فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیریزن کیا ہے ایکچوئل ایکسپینڈیچر کا پلانس کے ساتھ. اور پھر آپ یہ دیکھیے جو یہ آپ کو لوپ میں نظر آ رہا ہے کہ ہم اگر پلانس کے مطابق نہیں چل رہے ہیں تو پھر ہم اپنے ایکسپینڈیچرز کو ریوائز کرتے ہیں یا ہم ایڈیشنل فنڈز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. تو ہم نے دیکھا کہ سیلز بجٹنگ پروسیس میں ہمیں پہلے سے اس چیز کا اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ پورے سال میں ہمارے ایکسپینسز کتنے ہوں گے, اور ان ایکسپینسز کے لیے ہمیں پروویژن کریٹ کرنی پڑتی ہے, اور یہ اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے سیلز آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں. اور ان سیلز آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں مارکیٹنگ کی سپورٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, اور جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں ایچ آر اس کی سپورٹ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے, ہمیں جو ہمارا فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی سپورٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے, کیونکہ جتنا بھی بجٹ ہے وہ ہمیں فائنینس ڈپارٹمنٹ سے آنا ہے, جو ہمیں لوگ ریکوائرڈ ہیں وہ ہمیں ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے پرووائڈ کرنے. تو پوری کمپنی میں ایک کوآرڈینیشن اور انٹیگریشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب سیلز بجٹنگ پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ماڈیول نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا, اور ماڈیول نمبر 1 میں ہم لوگوں نے بنیادی طور پر 2 چیزیں ڈسکس کی ہیں, اور یہ 2 چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں سب سے پہلے سیلز مینجمنٹ جابز کیا ہیں, کہ سیلز مینجمنٹ میں ہمیں کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں, اور سیلز مینجمنٹ اسٹریٹجیز یا سیلز اسٹریٹجیز, اس کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی ہے. اب ہم ماڈیول نمبر 2 پہ جائیں گے, اور ماڈیول نمبر 2 ڈسکرائب کرتا ہے بنیادی طور پر پرسنل سیلنگ کو, یا ڈیولپنگ دا سیلنگ فنکشن. جو سیلنگ فنکشن ہے اس میں ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ پرسنل سیلنگ کیا ہوتی ہے, اس کے بعد اکاؤنٹ ریلیشن شپس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے, اس کے بعد ہم ٹیریٹری مینجمنٹ کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے, اور فائنلی ہم یہ دیکھیں گے کہ سیلز میں ایتھکس کی کیا ویلیو ہے. اکثر ہم سنتے ہیں کہ سیلز میں ایتھیکل بیہیویئر نہیں ہوتا, لوگوں کی کمٹمنٹ غلط ہوتی ہے, یا عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس ٹرانزیکشنز میں فیئرنیس نہیں ہوتی, ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی, کہا کچھ جاتا ہے اور ڈیلیور کچھ کیا جاتا ہے. تو کس حد تک یہ اسٹریٹجی صحیح ہے یا غلط ہے, یا ایتھکس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ چیز ویلیویبل ہے کہ ہماری سیلنگ ایکٹیویٹیز ایک ایتھکس کے فریم ورک میں ہونی چاہیے.
یہ ہمارا ماڈیول 2 ہے پرائمریلی، جس کی میں نے آپ کو ایک براڈ آؤٹ لائن دی ہے. اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم پرسنل سیلنگ پر بات کرتے ہیں اور اپنی ڈسکشن کو پھر ہم یہاں سے آگے لے کر چلیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پرسنل سیلنگ کو ہم نے کچھ اس طرح سے ڈیفائن کیا تھا کہ پرسنل سیلنگ از اے 1-to-1 communication between the paid representatives of an organization and customers or prospects, which result into order generation and post-sale services. یعنی کہ صرف اور صرف سیل کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سیل کے بعد پوسٹ سیل سروسز بھی پرووائڈ کرنا ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے. اب یہ جو پرسنل سیلنگ ہے یہ ایک پروسیس ہے. عموماً لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ سیلز تو ہر کوئی کر سکتا ہے، یا سیلز کرنا کون سا کوئی مشکل کام ہے. حالانکہ یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے. ہر کوئی سیلز کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں سیلز کے جو ہمیں فالو کرنے ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ پرنسپلز کیا ہیں. اور سیلنگ جو ہے وہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک سائنٹیفک پروسیس ہے، یہ ایک اسکل ہے جو ایکوائر کی جا سکتی ہے. اس کے سٹیپس ہیں، اس کو ہم ڈفرینٹ فیزز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور ہر فیز میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کسٹمر کی نیڈ کیا ہے اور ایز اے سیلر ہم اس نیڈ کو کیسے فلفل کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرسنل سیلنگ میں مختلف سب پروسیسز ہیں. اگر ہم موٹی بات کریں تو سیلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک کسٹمر ہے، اس کو کوئی چیز خریدنی ہے، وہ جو چیز لینا چاہتا ہے اس کے لیے وہ مارکیٹ وزٹ کرتا ہے، وہ اس چیز کی تلاش کرتا ہے کہ اس کی پروڈکٹ اس کو کہاں سے ملے گی، وہاں پر پہنچتا ہے، جا کے ٹیبل کے اوپر نیگوشیٹ کرتا ہے، ڈیل کرتا ہے، جہاں پہ اس کی پرائس سیٹل ہو جاتی ہے، جو اس کی رینج میں ہے وہ اس کی پرائس پے کرتا ہے اور پروڈکٹ کو پرچیز کر لیتا ہے. یہ تو ایک کامن مین کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی سیلز ہی ہوتی ہے، اور ہم سب لوگ اپنی روز مرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ خرید رہے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑی کامن انڈرسٹینڈنگ ہے سیلز کے بارے میں، اور ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ تو ایک بڑا آسان کام ہے اور ہر کوئی سیلز پرسن ہو سکتا ہے، جو کسی حد تک درست بھی ہے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سیلنگ ایک پروفیشن بھی ہے، اور یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پروفیشن ہے. اس میں سیلنگ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ایک اچھا سیلز پرسن ایسے ہی نہیں بن جاتا. اس کو اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے. سیلنگ اسکل کو ایکوائر کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے سال ہا سال ریکوائرڈ ہے. اس لیے یہ جو سیلنگ کا پروسیس ہم ڈسکس کریں گے اور جو سیلنگ کی پرنسپلز ہم ڈسکس کریں گے، یہ صرف ڈسکس کرنے سے آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوں گے. یہ آپ کے لیے فائدہ مند تب ہوں گے جب آپ اس کو پریکٹیکلی پریکٹس کریں گے، اور جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی سیلنگ سکلز انہینس ہوں گی. تو سب سے پہلے ہم سیلنگ کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 3 سب پروسیسز میں. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جس وقت بائر اور سیلر آپس میں ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس ڈسکشن شروع کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں انٹریکشن سٹیج. انٹریکشن فیز کیا ہوتا ہے کہ جس وقت بائر اور سیلر آپس میں 1-to-1 ڈسکشن شروع کرتے ہیں. اس 1-to-1 ڈسکشن کو ہم کہتے ہیں انٹریکشن فیز. لیکن اس انٹریکشن فیز سے پہلے بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو بائر کر رہا ہوتا ہے
اور کچھ چیزیں ہیں جو سیلر کر رہا ہوتا ہے. یہ جو سٹیج ہوتی ہے جو انٹریکشن سے پہلے کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری انٹریکشن سے. اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے بعد میں دیکھیں گے, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو آپ اس کے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں, کچھ انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی چیز سیل کرنی ہو پھر بھی اس کے لیے آپ کچھ پلاننگ کرتے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر کون ہوگا, آپ کی پرائس کیا ہوگی, آپ پروڈکٹ کے کیا فیچرز ہوں گے جو آپ کسٹمر کو بتائیں گے وغیرہ. اس کو ہم آگے چل کے بھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. پری انٹریکشن ہو گئی, انٹریکشن ہو گئی, اور انٹریکشن کے بعد جو فیز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ انٹریکشن. پوسٹ انٹریکشن میں بھی دونوں طرف سے سیلر بھی اور بائر بھی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اگر سیلر اس کو یوز کر رہا ہے پروڈکٹ کو, تو اس پروڈکٹ کو یوز کرنے کے نتیجے میں سیلر یا تو بائر جو ہے یا تو وہ سیٹسفائی ہوگا یا ڈس سیٹسفائی ہوگا. اور اسی طریقے سے جو سیلر ہے وہ بھی اس پروڈکٹ کو یا تو اس کے لیے سروس دے رہا ہوگا یا سروس نہیں دے رہا ہوگا. لہذا اس پوسٹ انٹریکشن فیز میں کسٹمر کے بھی کچھ کنسرنز ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو کہ سیٹسفیکشن یا ڈس سیٹسفیکشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور وہاں پر ذمہ داری ہوتی ہے سیلر کی کہ وہ اس کسٹمر کی سیٹسفیکشن یا ڈس سیٹسفیکشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے. اس لیے ہم اب اس پروسیس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہر سٹیج میں, پری انٹریکشن سٹیج میں, انٹریکشن سٹیج میں اور پوسٹ انٹریکشن سٹیج میں کیا ریلیشن شپ ہے اور کیا ہر سٹیج میں ریکوائرمنٹ ہے. اس ریلیشن شپ کو پہلے ہم سیلر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ سیلر کو کیا کچھ کرنا چاہیے, اور بعد میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انہی سٹیجز میں بائر کے کیا کنسرنز ہوتے ہیں. تو سیلر اور بائر دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس پروسیس کو سمجھنا پڑے گا. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیلر کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کنسرنز ہو سکتے ہیں. جیسے کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ تینوں سٹیجز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سیلنگ پروسیس میں, پری انٹریکشن سٹیج, انٹریکشن سٹیج اور پوسٹ انٹریکشن سٹیج. یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلر کو کون کون سی سکلز ریکوائرڈ ہیں. پری انٹریکشن سٹیج میں سیلر کو پراسپیکٹ یا پراسپیکٹو کسٹمر کو لوکیٹ کرنا ہے اور کوالیفائی کرنا ہے اور پری کال پلاننگ کرنی ہے, جس میں اس کو آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں, انفارمیشن گیدرنگ کرنی ہے اور بائر کے کوسچنز کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے اور ریہرسل کرنی ہے. یہ پری انٹریکشن فیز ہے. انٹریکشن فیز میں جو کہ ڈیورنگ دی سیلز کال ہے, اس کو انٹروڈیوس کرنا ہے, ریلیٹ کرنا ہے, نیڈ ڈسکوری کرنی ہے, پریزنٹیشن کرنی ہے, آبجیکشنز کو ہینڈل کرنا ہے, ایڈوکیٹنگ کرنی ہے اور سیلز کال کو کلوز کرنا ہے. اور پوسٹ انٹریکشن فیز میں سیلر کو فالو اپ اور سروسنگ دینی ہے, جس میں اس کو سپورٹنگ کا رول پلے کرنا ہے, امپلیمنٹیشن کا رول پلے کرنا ہے, ڈس سیٹسفیکشن سے ڈیل کرنا ہے اور ریلیشن شپ کو انہینس کرنا ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان تینوں سٹیجز میں یہ جو ساری سکلز ہیں ان کو ون بائی ون کس طرح سے سیلر ٹیک اپ کرے گا بائر کے پوائنٹ آف ویو سے. نیڈ ڈسکوری کیسے ہوگی, پراسپیکٹ کی کوالیفیکیشن کیسے ہوگی, سیٹسفیکشن اور ڈس سیٹسفیکشن کو کیسے میئر کریں گے, وہاں پر کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے, یہ سب چیزیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو آئیے اب ہم اپنے آج کے لیکچر کو ریویو کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں سب سے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجیز کیا ہوتی ہیں, جس کے لیے ہم نے پہلے یہ سمجھا کہ اکاؤنٹس ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں. مائنر اکاؤنٹس ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ان سے سیلز ہمیں کم ملتی ہے. پھر ہمارے پاس مڈل اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو درمیانے نمبر کے ہوتے ہیں اور ان سے سیلز بھی ہمیں درمیانے لیول کی ملتی ہے.
اور میجر اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن کا نمبر بہت کم ہوتا ہے لیکن ان سے سیلز ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے لیجئے کہ اگر کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے جو کہ پروڈکٹس کو سیل کر رہا ہے ڈفرینٹ آؤٹ لیٹس پہ, تو کچھ آؤٹ لیٹس ہوں گی جو کہ چھوٹی آؤٹ لیٹس ہوں گی, کچھ آؤٹ لیٹس ہوں گی جو درمیانے نمبر کی آؤٹ لیٹس ہوں گی, درمیانے سائز کی آؤٹ لیٹس ہوں گی, اور کچھ آؤٹ لیٹس ہوں گی جو کہ بڑی سپر مارکیٹس ہوں گی اور وہ بہت تھوڑی ہوں گی. تو یہ ممکن ہے کہ ایک سپر مارکیٹ کی سیل 10 چھوٹی آؤٹ لیٹس کے برابر ہو, اور ایک جو درمیانے لیول کا سٹور ہے اس کی جو سیلز ہیں وہ 2 یا 3 چھوٹی آؤٹ لیٹس کے برابر ہو. اس طرح سے ہم اکاؤنٹس کو کلاسیفائی کر لیتے ہیں, مائنر اکاؤنٹس, مڈل اکاؤنٹس اینڈ میجر اکاؤنٹس. اور ان تینوں اکاؤنٹس کی ڈفرینٹ نیڈز ہوتی ہیں. جیسے اسمال یا مائنر اکاؤنٹس کی نیڈ جنرلی پرائس ہوتی ہے, دے آر پرائس سینسٹیو کسٹمرز, تو ان کے لیے ہمیں ٹرانزیکشنل سیلنگ ماڈل کو یا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس کی بیسس پہ ہمیں کام کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ انویسٹمنٹ سپلائر کی طرف سے بھی کام ہے, کسٹمر کی طرف سے بھی کام ہے. دوسرے لیول پہ ہمارے پاس مڈل اکاؤنٹس آ جاتے ہیں. مڈل اکاؤنٹس جنرلی سولوشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں, اور یہ جو سولوشن اورینٹیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو ہمیں کنسلٹیٹیو سیلنگ اپروچ یا کنسلٹیٹیو ریلیشن شپ اپروچ کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. انہیں ہمیں ایڈوائز بھی بہت کرنی پڑتی ہے, کنسلٹیشن بہت دینی پڑتی ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, ان کی نیڈس کو سمجھنا پڑتا ہے, اور ان کو ہمیں سولوشن پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. یہ وہی ہیں جو سولوشن اورینٹیڈ ہیں. اور تھرڈ لیول کے اوپر جو ہائیسٹ لیول ہے وہ کسٹمرز ہیں جو اسٹریٹجک ویلیو ڈریون کسٹمرز ہیں, اور یہ میجر اکاؤنٹس ہوتے ہیں. یہ جو میجر اکاؤنٹس ہوتے ہیں یہ فیو ان نمبرز ہوتے ہیں, اٹ کین بی مے بی 1, 2 اور 3. تو ان کے ساتھ ہمیں انٹرپرائز ریلیشن شپ بنانی پڑتی ہے. یہاں پہ سپلائر کی انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور کسٹمر کی بائر کی انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ 3 طرح کی ہم نے کسٹمرز کو ڈسکس کیا, اور ان کے لیے 3 طرح کی ہم نے اکاؤنٹ ریلیشن شپ اسٹریٹجیز کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارا سیلز بجٹنگ پروسیس کیا ہے, اور سیلز بجٹنگ پروسیس میں ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم اپنے ایڈورٹائزنگ اور پروموشن کے ایکسپینڈیچرز کو سیٹ کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر ہم اپنا سیلز فور کاسٹ بنا لیتے ہیں. سیلز فور کاسٹ بنانے کے بعد ہم اپنا پرسنل سیلنگ ایکسپینسز کی ایسٹیمیشن کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کو کمپیئر کرتے ہیں, ہم جو آبجیکٹیوز ہم نے سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یعنی کہ جو پرفارمنس ہے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں آبجیکٹیوز کے ساتھ. اور پھر ہم ریویو کرتے ہیں, یا تو ہم اپنے ایکسپینڈیچر ہیڈز کو ریویو کرتے ہیں اگر ہمارے سیلز آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہو رہے, یا پھر ہم زیادہ بجٹ کی ریکویسٹ کرتے ہیں جو اوور اینڈ ابو اوریجنل پلاننگ ہوتی ہے. لیکن یہ پلاننگ اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ ہمیں ایک پورے سال کے لیے ایک گائیڈ لائن ریکوائرڈ ہوتی ہے کہ کتنا بجٹ ہمیں چاہیے, اور یہ سارا پروسیس انٹر لنکڈ ہے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی, پروڈکشن کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, ایچ آر کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, فائنینس کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, کیونکہ پروڈکشن اتنا بنائے گی جتنا ہم فور کاسٹ کریں گے, فائنینس اتنی پرچیز کرے گی را مٹیریلز وغیرہ کی اور ان کے لیے پیمنٹ کرے گی جتنا ہم فور کاسٹ کریں گے, اور ایچ آر ہمیں ان لوگوں کی پروویژن کرے گا جو ہم چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں انڈکٹ کرنے ہیں اپنے سیلز آرگنائزیشن میں. یہ ہم نے دوسری چیز ڈسکس کی تھی وچ واز ریگارڈنگ پلاننگ آف آر سیلز بجٹس. اور فائنلی ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کیا ہے آپ کو سیلز سیلنگ سے, پرسنل سیلنگ سے, کہ پرسنل سیلنگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر ہم نے یہ کہا کہ پرسنل سیلنگ کا پروسیس 3 سب پروسیسز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ایک پری انٹریکشن فیز ہے, ایک انٹریکشن فیز ہے, اور ایک پوسٹ انٹریکشن فیز ہے. ان تینوں فیزز میں ہمارے پاس دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے, کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں اور سیلر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. آج ہم نے بات شروع کی ہے سیلر کی ریکوائرمنٹ کی, کہ سیلر کس طریقے سے ان تینوں سٹیجز میں اپنے بائر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور اکارڈنگلی اپنی
سیلنگ اسٹریٹجی بناتا ہے. انٹریکشن فیز میں، پری انٹریکشن فیز میں سیلر کو کسٹمر کی پری کال پلاننگ کرنی ہے، کوالیفائی کرنا ہے، کسٹمر کو پراسپیکٹ کرنا ہے. انٹریکشن فیز میں جو سیلز کال ہے اس کے اندر نیڈ ڈسکوری ہے، اس کے بعد پریزنٹیشن ہے، آبجیکشن ہینڈلنگ ہے، کلوزنگ ہے، وہ کرنی ہے. اور لاسٹ فیز میں جو کہ پوسٹ انٹریکشن فیز ہے، کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے، اس کی ڈسسیٹسفیکشن کو ڈیل کرنا ہے، اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، ریلیشن شپ کو انہینس کرنا ہے. تو اس کو ہم اب ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو آج ہمارے لیکچر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.